بتایا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے بزدل دشمن کے عزائم خاک میں ملا کر رکھ دیے۔ نوشکی اور پنجگور میں دہشت گردوں کے 2 حملے ناکام بنا دیے گئے۔ آپریشن میں 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ 1 آفیسر سمیت 7 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق نوشکی میں آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پنجگور میں آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد مارے گئے۔ نوشکی میں کارروائی کے دوران 1 افسر سمیت 4 اہلکار شہید ہوئے۔ پنجگور میں کارروائی کے دوران 3 جوان شہید، 4 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے افغانستان ہینڈلرز بھارت کے ساتھ رابطے تھے۔ وزیراعظم عمران خان کا بلوچستان کے علاقوں پنجگور اور نوشکی میں دہشت گرد حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین، کہتے ہیں اس کامیابی پر ہم بہادر فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ہماری حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا بلوچستان میں دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے پنجگور اور نوشکی میں حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، بہادر جوانوں نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپس پر دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا۔ اس کامیابی پر ہم اپنی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا، سیکیورٹی فورسز ہماری حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دے رہی ہے۔ قوم سیکیورٹی فورسز کے پیچھے متحد اور یکجا کھڑی ہے۔ مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے گزشتہ رات 2 حملے کیے۔ سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ملک کو تباہی سے بچایا اور دہشت گردوں کے دونوں حملے ناکام بنائے۔ دہشت گردوں کو عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان اور کبھی کہیں سے مدد ملتی ہے۔ مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا کہ دہشت گردوں نے گزشتہ رات 2 حملے کیے۔ پنجگور میں ہمارے تقریباً FCC کے 11 جوان زخمی اور 7 جوان جو ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ مزید جو ہے وہاں ابھی تک وہ چل رہا ہے، آپریشن بھی چل رہا ہے، اور ابھی تک اس کے بارے میں جو حتمی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے۔ اس لڑائی کے دوران بازار میں گئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، زندہ ہیں ابھی تک۔ تو ان کی تلاش، ظاہر ہے ایک لڑائی کا ماحول چل رہا ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے، تو اس وقت نہ کوئی دکان کھل سکتا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی تک وہ دہشت گردوں کو جب تک وہاں مارا نہیں جاتا تو ظاہر ہے ادھر ایسا ہی ایک ماحول رہے گا۔ مشیر قومی سلامتی معیز یوسف نے کہا ہے کہ دہشت گرد حملوں کے ذمہ داروں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک ٹویٹ میں مشیر قومی سلامتی کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پنجگور اور نوشکی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا۔ ملک کی دفاع کے لیے دن رات کام کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سیکیورٹی فورسز کے کیمپس پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے آفیسر سمیت متعدد جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو انسانیت کی قاتل ہے۔ ریاستی عملداری کو چیلنج کرنے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ فورسز کی قربانیاں ہماری خود مختاری کی حفاظت کے عزم کی دلیل ہے۔ قوم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز، بیوروکریٹس اور افسران کے لیے خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کی اسکیم کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F12، G12، F14 اور 15 کی اسکیمز کو غیر آئینی، غیر قانونی اور مفاد عامہ کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں، صرف عوامی مفاد کے لیے ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ججز، بیوروکریٹس اور پبلک آفس ہولڈرز ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ ججز اور بیوروکریٹس اصل اسٹیک ہولڈرز یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی آئین کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنا سکتی۔ ہائی کورٹ نے سیکریٹری ہاؤسنگ کو 2 ہفتے میں عدالتی فیصلے کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ چاروں سیکٹر سے متعلق
مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے۔ IMF نے پاکستان کے لیے چھٹے جائزے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے لیے فوری $1 ارب جاری ہوں گے، جس کے بعد پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی جاری شدہ رقم $3 ارب ہو جائے گی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے واشنگٹن میں ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ IMF کے مطابق پاکستان کے لیے فوری $1 ارب جاری ہوں گے، جس کے بعد پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی جاری شدہ رقم $3 ارب ہو جائے گی۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے کورونا سے متاثرہ معیشت کو سنبھالا دیا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا، جو ڈالر مہنگا ہونے کا سبب بنا۔ پاکستان نے معاشی اصلاحات کے لیے بروقت اقدامات کیے۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری زرعی اور مالیاتی استحکام لائے گی۔ پاکستان میں معاشی ترقی روزگار کے فروغ کا ذریعہ بنے گی۔ IMF کے مطابق مالی سال 2022 میں معیشت کی بحالی جاری رہے گی اور معاشی ترقی کی شرح 4% تک جانے کی توقع ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 10.2% ہے۔ رواں مالی سال مالیاتی خسارہ معیشت کا 6.9% ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے قرضوں کا بوجھ 86.7% ہے۔ IMF نے زور دیا ہے کہ مضبوط اور زیادہ پائیدار ترقی کی بنیاد رکھنے کے لیے پالیسیوں اور اصلاحات کا بروقت اور مستقل نفاذ ضروری ہے۔ بتائیں، اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ IMF سے قرض منظوری کے بعد ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے۔ ایک دن میں امریکی ڈالر کی قدر میں 89 پیسے کمی ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 176 روپے سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ پی پی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں کہ $1 ارب کی قسط کے لیے اربوں کے ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ حکومت نے IMF کی ناقابل قبول شرائط تسلیم کی ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے بیان میں کہا کہ قرضہ ملنے پر جشن نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ معیشت میں استحکام IMF کے قرضے سے نہیں آتا، استحکام معاشی پالیسی سے آتا ہے جو اس حکومت کے پاس نہیں۔ کو بتائیں گے، نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اٹارنی جنرل پاکستان نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کے مطابق پنجاب حکومت کے قائم کیے گئے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی رپورٹس طلب کی تھی۔ میڈیکل بورڈ نواز شریف کی صحت اور سرگرمیوں سے متعلق اپنی رائے دے گا۔ میڈیکل بورڈ کی رائے کے بعد اٹارنی جنرل آفس شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندہ نیلم ارشد سے۔ نیلم ارشد، مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ ہے اور اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ خط میں اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے قائم کیے گئے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی مزید رپورٹ طلب کی تھی۔ میڈیکل بورڈ نواز شریف کی صحت اور سرگرمیوں سے متعلق اپنی رائے دے گا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ کی رائے کے بعد شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی وطن واپسی کے ضامن شہباز شریف ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے بیان حلفی کی خلاف ورزی پر شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ ڈاکٹر فیاض شال کی جانب سے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو 28 جنوری کو دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں۔ اس خط میں اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فیاض شال کی یہ دستاویزات شہباز شریف کی جانب سے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے ہیں اور میڈیکل بورڈ کی رائے پر اٹارنی جنرل آفس عدالت کے حکم کے تحت مزید کارروائی عمل میں لائے گا۔ خط میں اٹارنی جنرل نے یہ بھی لکھا ہے کہ خصوصی میڈیکل بورڈ نواز شریف کی تمام جو سرعام سرگرمیاں ہیں اور حقائق ہیں ان کی روشنی میں جو اپنی رائے ہے اس کو قائم کرے گا۔ تاہم ڈاکٹر فیاض شال کی جانب سے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو 28 جنوری کو دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں۔ اور ایک بار پھر سے نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر اٹارنی جنرل کی جانب سے خط لکھا گیا۔ اس دفعہ جو خط ہے وہ ہوم سیکرٹری پنجاب کو لکھا گیا ہے، جس میں اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام تر جو نواز شریف کی سرگرمیاں ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور اس کے بعد جو آئندہ کی لائحہ عمل ہے اس کو طے کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، خط میں کہا گیا ہے کہ بورڈ کی رائے کے بعد عدالت کے حکم کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی نیلم ارشد، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان چین کے 4 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ چکے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر برائے
मनसूबा बंदी असद उमर, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर आज़म की हफ्ते को चीनी हममनसब और चीनी सदर से इतवार को मुलाकात भी तय है। वज़ीर आज़म सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और गैर मुल्की सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। वफाकी वज़रा मुशीरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन को खुसूसी अहमियत का हामिल करार दे दिया। वफाकी वज़ीर शौकत तरीन कहते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए चीन से मदद मांगेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं दौरे से सरमायाकारी आएगी। फवाद चौधरी, मोईद यूसुफ और रज़्ज़ाक दाऊद का ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन का 4 रोज़ा दौरा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए चीन से मदद मांगेंगे, उनसे कहेंगे इंडस्ट्री पाकिस्तान लाएं। चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं दौरे के दौरान चीन में अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। खुसूसी अहमियत दी जा रही है पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में जो डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन वहाँ पर और भी इसके अलावा बहुत सारे उमूर ओलंपिक्स के अलावा भी वहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। और जो हमारी जिम्मेदारी लगी थी खुसूसी तौर पे प्लानिंग डिवीजन की, सीपेक अथॉरिटी की, वो पाकिस्तान में चीन से सरमायाकारी को मजीद और फरोग देना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। प्रेसिडेंसी 2 साल के बाद पहली बार किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। 20 और ममालिक के सरबराहान इस वक्त चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना था इमरान खान पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी का कलीदी किरदार है। अफगानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकत दारी का कलीदी किरदार है। अमेरिका की वहाँ से खला के बाद अब अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना पाकिस्तान के लिए अहम नहीं, ज़रूरी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना था चीन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे में बेहतरी लाएंगे, चीन से हमारी बरामदात में इजाफा होगा। FBI की पॉइंट ऑफ सेल्स कानून और 17% सेल्स टैक्स के निफाज के बाद कार्रवाई। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में 4 फर्नीचर शोरूम्स सील कर दिए गए। FBI ने पॉइंट ऑफ सेल के खिलाफ वर्जी पर मुतादिद शोरूम्स को नोटिस भी जारी किए हैं। स्टेट बैंक बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी ठप्पा लगाया। तीनों बड़ी सियासी जमातें इस्तेमारी एजेंडे पर गामजन हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेशावर में खिताब में कहा है कि हुक्मरान IMF और अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं। सेनेट में, कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर टप्पा लगाया, बाइस शर्म है। हर मरहले में इस नाम निहाद अपोजिशन ने इस हुकूमत का साथ दिया उस एजेंडे में जो वर्ल्ड बैंक और IMF का एजेंडा हो। आज हर पाकिस्तानी 2,35,000 इनकी वजह से मकरूज है। आज इस पाकिस्तान पर 50,000 अरब का कर्जा इनके बदामालियों की वजह से है। इस्लामी निज़ाम के बगैर अगर तरक्की मुमकिन होती तो अब तक कर जाते। सेनेट में बिल लाया था कि मुसलमानों का मुल्क है, अल्लाह ने ईसाइयों को एक दिन दिया था, यहूदियों को एक अलहदा दिन दिया था, अल्लाह ने इस उम्मत को जुमे का दिन दिया है। जुमे को छुट्टी न हो तो स्कूल के तलबा, कॉलेज के तलबा, अदालतों में लोगों से, दफातर में लोगों की जुमे की नमाज खराब हो जाती है, ज़ाया हो जाती है।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मौसर और फ़ाल बल्दियाती निज़ाम मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। बल्दियाती निज़ाम से आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम का मकसद इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली है। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़रा ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कश्मीर के दलील सफ़ीर होने का किरदार अदा करते हुए आलमी फॉर्म्स पर मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं मोदी RSS नज़रिए के तहत मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मोदी के RSS आइडियोलॉजी को बेनकाब किया है। वज़ीर ममलकत का यह कहना था कि नवाज शरीफ को जेल जाने का खौफ है तो पैसा वापस कर दें और जहाँ मर्जी रहें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मोदी की RSS की आइडियोलॉजी है, जो मोदी RSS का लाइफ टाइम मेंबर है, जिसकी नज़रिया ही वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले जो अक़लियतें हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो वहाँ पर मुसलमान हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले जो वहाँ पर हमारे मुसलमान हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम कायम करना है। वहाँ पर जो है वो उनकी अक्सरियत को अक़लियत के अंदर बदलना है। उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने जब एक्सपोज किया तो वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी ये एक मोदी की जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, जब उनको आया किया तो वेस्टर्न मीडिया ने भी उसके खिलाफ लिखा। और अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का इशू है, जेल जाने का उनको खौफ है, तो पैसा वापस कर दें, लूटा हुआ माल वापस कर दें।